الله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. حضرات محترم احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کا اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے عبادات ذریعہ بنائی. کئی چیزیں اخلاق ذریعہ بنایا ہے. بندوں کے ساتھ تعلق درست کر کے اللہ کے ساتھ درست کرنے کا تعلق کیا نام ہے؟ اخلاق، معاشرت، ڈیلنگ. اور براہ راست اللہ سے تعلق جوڑنا یہ عبادات ہے. اور عبادات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں کر دی. ایک عبادات میرے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق، اور دوسرا اس عبادت کے بعد، اس عبادت کے دوران ہمارا انسانوں سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے تعلق بہتر ہو جائے. اسی بہتر تعلق کے کئی انداز ہیں. اس میں سے ایک انداز یہ ہے کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ ہماری نماز ہمیں روک دے. اور کسی کا حق دینا ہے تو اسے روکے نہ. فویل للمصلین میں یہی ہے. اس لیے عبادات کے انسان کی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں. جس کی زندگی میں عبادات کے اثرات نہیں ہیں تو وہ الرٹ ہو جائے کہ اس کی عبادت کہیں دائیں بائیں جا رہی ہے، اللہ کے پاس نہیں پہنچے. پھر عبادت ایک معمول بن جاتی ہے. اب دیکھیں، آپ بہت تھکے ہوئے بھی ہوں، آپ کو نیند بھی آ رہی ہو، اور آپ 10 میل دور ہوں، اپنے شہر میں آنا ہو تو، اور آپ کو کچھ پتہ نہیں آپ کدھر جا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ گھر پہنچ گئے. کتنے آپ نے موڑ کاٹے، کہاں کا بریک لگائی، کچھ پتہ نہیں، اور آپ گھر پہنچ گئے. کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر ایک فیڈ ہوا تھا، وہ ساری چیزوں کے ساتھ ایک میکانکی عمل تھا. اسی طرح اگر نماز میکانکی عمل بن گیا، اس کا شعور سے، الرٹ سے تعلق نہیں رہا، حقوق العباد سے، گھریلو زندگی سے تعلق نہیں رہا، تو وہ ایک مشینی عمل ہے. وہ بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ کسی حال میں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ملتا ہے. چاہے آدمی کتنی بے دھیانی سے پڑھے، سب سے ادنا درجے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بڑا ہی شرپسند انسان جب تک نماز پڑھ رہا ہے تو مخلوق اس کے شر سے بچی ہوئی، یہ فائدہ تو ہوگا. اور اگر کم شرپسند ہے تو وہ مخلوق کو اذیت دینے سے اتنی دیر تک اللہ نے اس کو بچا لیا، یہ فائدہ تو ہے ہی ہے الحمدللہ. لیکن اس کی معاشرت، اس کا اخلاق اور سوسائٹی کے ساتھ اس کے تعلقات کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو نماز، معاف کیجیے گا، ایک مکین کی ایک مشینی عمل بن گیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو آیات پڑھی، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ساتھ تمہیں دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ایک فویل للمصلین میں فرمایا، اور ایک فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ تینوں آیتوں کو دیکھیں تو معاشرے کے ساتھ اللہ نے، اس میں اخلاق کے ساتھ اللہ نے اس بنیادی عبادت کو جوڑ دیا اور فرما دیا، سمجھا دیا کہ جب تک اس رخ پر تم عبادت کو نہیں کرو گے تو عبادات کے نتائج نہیں ہیں. مثلا زندگی میں کوئی محرومی آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹل پوزیشن آ گئی،
آپ پریشان ہو گئے، واویلا آئے میں مر گیا، مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے تو نعمتیں نہیں ملی، تو یہ نماز کے منافی ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والے کی شخصیت میں اتنی پختگی آنی چاہیے کہ وہ چھوٹے موٹے شکوے کرے ہی نہ، زبان سے تو کیا محسوس ہی نہ کرے، اٹھا جاتا ہے یار چھن گئی تو بات۔ اگر شکوے کی عادت پڑ گئی، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہوتے ہیں جی میں جا رہا تھا تو اوپر وہ کوا یا کوئی چیز گزری، اس نے وہ گند پھینکا بٹ اور سیدھا میرے سر پر لگی، اتنے ہزاروں لوگ تھے ان پر کیوں نہیں لگی؟ تو پریشان، ان کو پتہ نہیں اللہ نے اور کتنی آزمائشوں میں ڈالا، اور تجھے صرف یہ چھوٹی سی آزمائش میں ڈال کے تو اس پر شکر کر کے اللہ صرف یہی پڑھی ہے، اوپر سے کوئی پتھر نہیں گرا، اب اس پہ پریشان۔ اسی طرح کوئی اب کوئی بس 4 گھنٹے لیٹ ہوگی تو یار کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے ذکر فکر کا وقت فراہم کر دیا۔ تو اپنے وقت کا، اپنی آزمائش کا مثبت استعمال اور اس پر شکوہ نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کہتا ہے زندگی کی مشکل راہوں میں اس صبر کی کوالٹی اور عدم شکوہ اور نماز کے ساتھ یہ تم پاور حاصل کرو، اپنے آپ کو سیلف ذاتی زندگی کے اندر مضبوط کرو۔ عربی میں مصابرہ اس چٹان کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے پہاڑی دریا دیکھا ہو تو پہاڑی دریا بڑا نہیں ہوتا لیکن بہت تند و تیز ہوتا ہے، اس کی ڈھلوان تیز ہوتی ہے، اس کے اندر بڑے بڑے پتھر بھی ہیں اور وہ ان سے ٹکراتا ہے، اور وہاں چٹانیں بھی ہیں۔ ایسی بڑی چٹان جو دریا کے بیچ میں کھڑی ہے اور دریا کا پانی اس سے ٹکرا ہی جا رہا ہے لیکن چٹان ڈٹ کے کھڑی ہے، اس چٹان کو عربی میں کہتے ہیں مصابرہ۔ اللہ، اس کا جو عمل ہے کہ وہ کھڑی ہے اور اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ پانی مسلسل پورے جلدی تیزی کے ساتھ اس سے ٹکرا رہا ہے، مفعول شدت جانب ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ مصابرہ ہے، اسی سے صبر نکلا ہے۔ یعنی آپ زندگی کی راہوں پر ہوں گے اور آپ کو پریشانیاں ہوں گی، گھریلو پریشانیاں، بچوں کی تعلیم کی پریشانی، آپ کو رزق کی پریشانی، رشتوں کی پریشانی، دکان اور کاروبار کے ڈیڈ ہونے کی پریشانی، یہ پریشانیاں ہوں گی، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا اللہ سے تعلق شکر اور تعلق محبت یہ کم نہیں ہو رہا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز میں جان ہے۔ اگر اتنا بڑا محراب بھی آپ نے کھنچوا لیا ہے اور ذرا سی تکلیف ہوئی ہے، بجلی 2 منٹ گئی ہے اور آپ ایسے باہر انسان ہو گیا ہے، کوئی ذرا سا چھیڑ کے نکل گیا تو ہم گالیاں دیتے اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ بھی گزشتہ ماہ دوست کے ساتھ جا رہے تھے کہیں، تو موٹر وے پہ ایک صاحب ان کو غلط کاٹ گئے، میں بھی پیچھے بیٹھا ہوں، وہ اس کو کاٹ کے اپنے بیٹے کو کہہ رہا اب تم نے اس کو کاٹو، کاٹ کے نا 80 کی سپیڈ پہ ہونا، ان کا اس نے 1 دفعہ کاٹا تو سزا کے لیے اس کو 3 دفعہ کاٹا، 100 120 120 کی سپیڈ اور آپ جا رہے ہیں، اگر ذرا سی غلطی ہو گئی تو آپ کی تو جان گئی، یا معذور ہیں یا کچھ، اب وہ نمازی بھی ہے، بڑا پکا نمازی ہے، تو یہ پتہ چلا کہ نماز کے باوجود وہ استقامت اندر نہیں، وہ کنٹرول نہیں اپنے اندر، ذرا سی بات پر ٹھہر جا، وہ چھیڑ گیا نا تو بس ٹھہر جا، اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی چھیڑ یہ ہے۔ پرانے میں ہوتا تھا نا کسی بابے کی کسی بزرگ کی کچھ چھیڑ، بدتمیز بچے رکھ جاتے ہیں، بزرگ ہیں، ہماری بھی کچھ چھیڑ ہوتی ہے، ہمیں وہ اس طرح کہے سے۔ آج کل چھیڑ کیا ہے کہ آپ کی سیاسی پارٹی کے قائد کی کوئی بے ادبی کر دے، پھر دیکھیں خدا رسول پیچھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کا جو کام کرنے والا ہے اس کے اندر نماز کے اثرات نہیں آئے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ناپسندیدہ چیز ہے، جس طرح وہ چٹان ہے اس کو وہ پانی تکلیف دے رہا ہے، اس کو سینے پر سہ رہی ہے، تکلیف دے رہا ہے، آزمائش دے رہا ہے، لیکن وہ چٹان اپنے پر ڈٹ کے کھڑی ہے۔ یہی مصابرہ کا عمل ہوگا کہ ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف زندگی کی محرومیاں، زندگی کی ناکامیاں، زندگی کی پریشانیاں، زندگی کے آلام، زندگی کے دکھ اور زندگی کی محرومیاں سب کو مل رہا ہے اور آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں اب کیا کرتا ہے بندہ میرے ساتھ۔ ایسے موقع پر باوقار طریقے سے ڈٹے رہنا، صبر۔ نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر کس چیز کا نام؟
تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب تمہیں وہ پہلے خبر ملے، جو ہی خبر ملے، اس وقت جو تمہارا تاثر ہے، اس وقت جو تمہارا ری ایکٹ ہے، ایکشن ہے، وہ صبر ہے۔ کوئی فوتگی ہوگی، بڑی قریبی چاہنے والے، آپ بڑا ہی احترام محبت کا کوئی رشتہ ہے، آپ نام نہیں لے سکتے، تو اس وقت آپ نے چیخنا چلانا ہے، یہ کیا ہو گیا، اس کو مار رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اور گھنٹے 2 گھنٹے بعد آپ ایزی ہو گئے، تو بھائی آپ کو وہ جو صبر کا ثواب تھا نا، وہ نہیں ملا، وہ استقامت۔ تو جب کوئی مشکل مسئلہ زندگی میں آ جائے تو بندہ حوصلے سے اس کو سے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو تدمع العین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا تو نبی مکرم نے فرمایا، ہاں میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، میرا دل غمگین ہے، لیکن اے اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ نہیں کہ دکھ نہیں ہوگا، آپ سے کچھ چیز چھن گئی ہے اور آپ کو احساس نہ ہو، ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ کی کمٹمنٹ اللہ سے کمزور نہ ہو، بس یہ بات ہے۔ تو عبادات جو سی ہیں وہ زندگی پر اثرات کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مجلس ہے، واعظ ہے، تو اس میں کئی لوگ یا تو نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنا ذکر کر، یہ زبان کی ورزش بن جاتی ہے۔ جب اجتماعی عمل ہو رہا ہو تو یا تو اس میں بیٹھیں نا، پیچھے جا کے گھر میں بیٹھیں، یا اس کے کو سنیں تاکہ عبادات کے اثرات پیدا ہوں۔ تو یہاں استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب سخت قسم کی تکلیف ہو تو انسان باوقار رہے۔ پرانی جو عرب شاعری ہے جاہلیت کی، اس میں وہی کہتا ہے کہ میرا دشمن سے واسطہ پڑا، اس نے میرے جوڑوں پہ مارا، لیکن میں رویا نہیں، میں چیخا نہیں، میں نے جوابی وار کیا، کیونکہ میں باوقار نسل کا انسان۔ اپنی شاعری کا ترجمہ ہے یہ، تو باوقار انسان تکلیف میں بھی چلاتا نہیں، گھٹیا بجا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ایک باوقار انسان کو تخلیق کرتی ہے۔ نمازی کیا ہوتا ہے؟ مضبوط کردار کا اور اچھے کردار کا۔ جس کا لوز کریکٹر ہے اس کی نماز اور اس کی عبادات بھی لوز ہیں، چاہے وہ سمجھتا ہو بڑی مضبوط ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا جو زاویہ ہے وہ یہ۔ تو آپ کی نمازوں کے ساتھ آپ کی معاشرت کیسی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز حقیقی نماز ہے وہ فحاشی سے، بے حیائی سے، سیکشل جو برائیاں ہیں، سیکسی برائیاں ہیں، ان سے روکے۔ اگر موبائل پہ میری انگلی فلاں فلاں منظر پہ چلتی ہے جو آنکھوں کو بھی بڑا بھلا لگتا ہے، جو دل کے اندر بھی جذبات کی ہلچل پیدا کرتا ہے، اور وہ ہے بھی ٹھیک نہیں، پتہ ہی ہے آپ کو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میری نماز کچھ نہیں ہوئی، بس وقت مسجد میں گزار کے میں آ گیا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء۔ تو نماز عبادات جان پیدا کرتی ہے۔ آج ہم نے عبادت کا تعلق معاشرت سے، اخلاق سے، ڈیلنگ سے، لوگوں سے کاٹ دیا۔ اچھا، جس طرح نماز فرائض کا نام ہے نا دینی، اسی طرح کوئی سماجی سوسائٹی کے فرائض بھی ہیں، اس کو نبھانا بھی ہے۔ کیونکہ جب آپ فوش منظر دیکھتے ہیں تو اس کی نگاہ عادت ہو جاتی ہے، پھر کوئی تھوڑی سی بھی بے احتیاط عورت سامنے سے گزرے تو ایک نوجوان بندے کو وہ ننگی نظر آتی ہے، اس کو گناہ اس کے کھاتے میں، لیکن میرے اور آپ کے اخلاق تو خراب ہو گئے۔ اسی کو اگر میں دوسرے لفظوں میں بیان کروں تو نماز زندگی کے ہر معاملے میں احتیاط سکھاتی ہے، اور ہر معاملے میں احتیاط، بولنے میں، چلنے میں، دیکھنے میں، معاملہ کرنے، زیادتی تو نہیں ہوگی۔ ہر معاملے کے اندر اگر احتیاط آ گئی تو سمجھ لو تقویٰ بھی مل گیا اور نماز بھی قبول ہو گئی۔ اگر میں نماز پڑھ لی ہے باقی ایسی کی تیسی کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ مسجد میں بھی، جہاں میں کالج میں پڑھاتا تھا وہاں میں آرام سے کہیں بیٹھا ہوں، پیریڈ فارغ ہے تو مسجد میں چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ میرے دوست جاتے ہیں تو وہ 2 پنکھے چلا رہے ہیں، بھی آپ مسجد میں چندہ پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ یہ اجتماعی چیز ہے، شوائے شدید ضرورت ہے، مجبوری کے آپ کو حق نہیں ہے۔ نماز یہ اے سی چلائیں گی، فوراً چلائیں گی، خدا کے لیے ٹھیکیدار آ گئے،
ہر چیز کے اندر احتیاط ہو. اگر احتیاط رخصت ہوگی تو عبادت کی عادت بنی ہے، عبادت نے اثرات نہیں کیے. پلیز، عبادت کی عادت بھی اللہ کا شکر ہے بحمدللہ، لیکن اس کے جو رزلٹ ہیں اگر وہ نہ نکلیں. دیکھیں آپ کا بچہ ہے، آپ نے داخل کرایا اسکول میں، کالج میں، وہ پڑھ رہا ہے، وہ ہوم ورک کر رہا ہے، لیکن اس کے نمبر 0 آتے ہیں، دکھ تو ہوتا ہے. اس کا تو پتہ ہے کہ چلو وہ آوارہ نہیں پھر رہا ہے، ٹائم پہ کلاس میں آتا ہے اور جاتا ہے. بندہ بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، سلام پھیر رہا ہے، لیکن مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات درست نہیں ہیں تو اس کو نمبر نہیں ملتے. آنا جانا ہے، ٹھیک ہے، لگا ہوا ہے. حتیٰ کہ مسجد میں کچھ صفیں پھلانگ کر آتا ہے، بڑا وہ متقی ہے، اس کو تقوی کا دورہ پڑا ہے تو 10 بندوں کو پھلانگ کر آیا، اپنی نماز خطرے میں ڈال دی. جہاں جگہ ملے وقار سے بیٹھیں، اور جدھر بیٹھیں دونوں طرف مسکرا کے دیکھیں کہ جناب میں آپ پر بوجھ تو نہیں. ہمارے ہاں وہ متقی تقوی کا جو تکبر ہے نا، یقین کریں 10 شیطانوں سے بڑا تکبر. ویسے آ کے بیٹھتے ہیں کہ مسجد میرے باپ کی، عاجز بندہ بن کر، کس وقت عاجز. اچھا، اللہ کو تو عاجزی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے. بندے کو عاجزی کی ضرورت ہے، بندے کو عاجزی کی ضرورت ہے. یہ بندے کی صفت ہے. اس لیے مسجد میں ہر جگہ پر احتیاط ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. پھر آگے کا والمنکر، منکر اخلاقی برائی، جھوٹ بولنا، مبالغہ آرائی کرنا، بے پر کی اڑا دینا، پر بھی نہیں اور اڑی جا رہی. سنی سنائی کو آگے، میں نے سنا ہے، بھائی سنا ہے تو اس کو یہی بند کرو. بھائی کیوں سنا ہے؟ کل ایک بڑے عالم دین تھے، ان کی پوسٹ تھی، تو میں نے کہا یہ 6 باتیں صحیح ہیں اور 3 باتیں غلط ہیں، اور 3 باتوں ہی کے لیے اس نے 6 صحیح ڈالی ہیں تاکہ لوگ مس گائیڈ ہوں. کیونکہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ میں کسی نمازی کو یہ نہیں کہوں گا نماز نہ پڑھ رہا ہوں، یار کوئی بات نہیں، اس جگہ نماز نہیں ملتی، دوسری مسجد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، آج سنتیں گھر پڑھ لیں گے، چلو فرض کے بعد پڑھ لیں. تو آپ کی سستی کرتے کرتے مہینے بعد آپ کو نماز سے ڈسکنیکٹ کر دیں. شیطان بڑا سمجھدار ہے. کیسا شیطان کو سوجتی ہے ہر دم نہیں، گو سیاہ کار ہے پر روشن دماغ ہے، سمجھدار پڑے. اچھا، ہر بندے کا شیطان اس کی فیلڈ کا ہوتا ہے. مولوی کا شیطان مولوی، انجینئر کا شیطان انجینئر، وہ اس فن کے اندر اس کو فراڈ سکھاتا ہے. کوئی بات نہیں یار، یہ تھوڑا سا تم نے 4 کا مسالہ لگا تھا، 6 کا بھی ڈال لیا، مضبوطی تو اتنی ہے، ذرا پانی زیادہ ڈال دینا. یہ فلاں ہے، تم اس میں ہو، یہ چیز بیچ لو، تھوڑی سی کوالٹی لو ہے لیکن خیر ہے، اس سے ہو جاتا ہے، وہ کر کے بس. جناب ہر فیلڈ کا شیطان ہے، میرا بھی آپ کا بھی، اس کو پہچانے. نماز وہ بصیرت دیتی ہے انسان کو کہ اس شیطان کو پہچان جاتا ہے. والمنکر، یہ اخلاقی برائی، صرف گالیاں اخلاقی برائی، ہیرا پھیری کر دینا، ادھر سے ادھر کر دینا، معاملات گڑبڑ کر دینا، برائی. اسی طرح گھر کے اندر جو نعمتیں میسر ہیں ان کا برا استعمال. ایک ہے ان کا غلط استعمال، غلط نہیں، استعمال صحیح ہے لیکن برا ہے. مثلا پانی ہے، ضرورت ہے، اور آپ نے فل ٹوٹی کھولی ہوئی، اور آپ دیکھیں گے ہمارے رویے کی جو ٹوٹی ہے نا جی، وہ دوسری، تو اس کو فل، یعنی اس کو آپ تھوڑا سا لوز کریں تو پتہ چلتا ہے بالکل وہ آخر میں ہے. حالانکہ 90% حالتوں میں اس ٹوٹی کھولنے کی ضرورت اتنی نہیں ہے، لیکن طبیعت میں احتیاط نہیں. مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے، بڑی پیاری بات، اللہ کرے باریک ہے، سمجھ میں آ جائے. آج کل تو موٹی سمجھ میں نہیں آتی، اصل میں ہم سمجھنے نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں دین نام ہے آپ کے مزاج کا. آج کا جو آپ کے مزاج کے موافق ہے وہ دین ہے، جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے نہ وہ مولوی ٹھیک ہے نہ وہ دین ٹھیک ہے. اللہ اللہ خیر. اور ہم نے علماء بھی وہ سلیکٹ کیے ہوئے جو اپنی اپنی مرضی کے ہیں. کسی کے اندر صرف سیاست ہے، بس یہ ٹھیک ہے. کسی کے اندر اب عبادات ہیں اور معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، پر اسی کو سننا ہے. وہی دین ایک جامع تصور کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اخلاق کے بھی، معاشرے کے بھی، چیف آف آرمی اسٹاف بھی، جسٹس بھی، سربراہ مملکت بھی. یہ ساری حیثیتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سب جگہ سیرت کی کتنے پھیلی.
تو کہا کہ دین ہمارے آج کل مزاج کا نام ہے، جو ہمیں مزاج پسند ہے بس وہ دین ہے، جو مزاج پسند نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہوا ہے محدود۔ رزق کی کئی قسمیں، حاجی صاحب آج کل ہم نے کھانا پینا رزق سمجھ لیے، یہ بھی رزق ہے۔ آپ کے اچھا استاذ ملنا رزق ہے، اچھا دوست ملنا رزق ہے، اچھے احباب مل جانا، اچھے مواقع مل جانا رزق ہے، اچھی بیوی، اچھے بچے، یہ سب رزق ہے۔ تو وہ کھانے پینے والے رزق کی بات کر رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے لیے بڑا لمبا چوڑا آرڈر دے دیا اور باقی کھانا اس نے ضائع کر دیا، پانی ہے کھولا ہوا ہے اور وہ ضائع ہو رہا ہے اور پھر بند ہوا ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے پانی اور رزق کا ایک حساب رکھا ہوا ہے۔ تو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کا رزق موت کا وقت ہو گیا، تو بندہ شکوہ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فرشتے سے جا بھی اس کو رپورٹ دے۔ تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ میں نے پوری دنیا میں اس کے حصے کا پانی ڈھونڈا، ایک گھونٹ بھی اس کے حصے کا نہیں ملا۔ اللہ کیوں؟ اس نے ٹوٹیاں کھول کے اس نے وہ اپنے حصے کا تو پہلے ضائع کر دیا تھا، کھوٹا تھا آپ کا 10 سال کا، اور آپ نے 10 سال کا جو رزق تھا وہ ضائع کر دیا 5 سال میں، تو زندگی 5 سال کم ہو گئی۔ اب سمجھو، تو جب اللہ کی نعمتوں میں احتیاط ہوگی تو زندگی میں اللہ برکت دے گا۔ جب ہر نعمت میں احتیاط ہو، تو بچوں کو بھی سکھائیں پانی کم استعمال کرنا ہے۔ ابھی میں ایک بچے کو دیکھ رہا تھا، وہ وضو فرما رہے تھے، ماشاءاللہ جب وضو سے نکلے تو ان کی قمیض بھی اور شلوار بھی آدھی گیلی تھی۔ میں نے کہا یعنی کچھ نکل کے آئے ابھی، میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا کہ میں 2 جملے اور کہتا تو میرے خیال لڑائی ہو جاتی تھی۔ پھر ہم نے کہا کہ بھی اس میں اتنا ٹب بھرا ہوا اس گندے پانی کے، اسی کے چھینٹے ہیں، اگر ایسی سچویشن ہو تو اس جگہ کو صاف کریں، اگر صاف کرنے کی ہمت نہ ہو، آپ کی عظمت صاف کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور ہماری عظمت پر گند ڈالنے کی اجازت دیتی ہے، تو اس میں 1-2 منٹ کا وقفہ کر لیں منہ دھونے کے بعد کہ پانی نیچے چلا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں بے احتیاطی ہیں، اور بے احتیاطی سے بے دینی آتی ہے، اور بے دینی سے عبادات کے اثرات کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیک لوگ جن کے منہ پر نیکی کا ٹائٹل ہوتا ہے، میری طرح سے ان کو آپ ذرا سی آپ چھیڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کی 4 نسلیں پن کر رکھیں۔ کیوں؟ وہی کہ عبادت کا تعلق معاشرت اور اخلاق سے کٹ گیا۔ اسی کو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز فحشی سے اور بد زبانی اور بد اخلاقی سے نہ روکے تو نماز نہیں ہے، وہ صورتاً نماز ہے، حقیقتاً نماز نہیں ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اور تیسری آیت بلکہ پوری صورت آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی، سورۃ الماعون، اس میں فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین، کہ وہ شخص جو قیامت کو جھٹلاتا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا، یہی وہ آدمی ہے یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریب جس کی معیشت کمزور ہے، ویک اکنامک ہے، اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کرتا۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ بھکاری کو نہیں دیتا، ویک اکنامک، جی حالات کمزور ہیں، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، پورا نہیں پڑ رہا، اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کرتا۔ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ بھی اسے مصلی کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ نمازی نہیں ہے، اللہ کے لفظوں میں بھی وہ نمازی ہے۔ فویل للمصلین، کیونکہ اللہ عادت کو دیکھ رہے ہیں اور حکم لگا رہے ہیں، حقیقت پر نہیں۔ اس کو عادت کو حقیقت بنانے کے لیے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نماز کے تقاضوں سے غافل ہیں۔ نماز کے ساتھ ہی کچھ چیزیں، کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ تو وہ کہا کہ وہ غریب کا حال پوچھنا، وہ مسکین کے ساتھ سپورٹ کرنا۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو کھانا کھلاتا ہے، مثلا آپ کے خود حالات اچھے نہیں، آپ اسے نہیں کھانا کھلا سکتے، تو اب کھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جاننے والا کوئی بڑے اچھے حالات کا ہے اور آپ اس کو کہیں یار یہ بندہ بڑا مستحق ہے، میں جانتا ہوں، اس کے ساتھ سپورٹ کرو، تو یہ کہا حظ یحظ، کہ وہ ابھارتا نہیں ہے دوسروں کو طعام مسکین کا۔ اللہ آپ نہیں کھلا سکتے دوسروں کو بھی۔
اچھا، طعام مسکین کا جو میرا ترجمہ ہے نا وہ یہ ہے کہ تب عرب کے اندر معاشرت سادہ تھی تو کھانا کھلا دیتے تھے. آج بھی آپ کو جگہ جگہ دسترخوان لگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگرچہ ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، لیکن ٹھیک ہے، کسی غریب کے پیٹ میں جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن جتنے دسترخوان میں ان میں سے 90% کرپٹ لوگ لگاتے ہیں اپنے ضمیر کی کھٹک کو کم کرنے کے لیے. پہلے وہ لوٹتے ہیں عوام کو، پہلے وہ لوٹتے ہیں اپنے گاہکوں کو، وہ اندر ضمیر تنگ کرتا ہے تو وہ دسترخوان پہ چند بیکاریوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں. چلو پھر بھی اس غریب کا بھلا ہے، ثواب ملے نہ ملے. لیکن طعام مسکین آج کے دور میں یوں ہے کہ خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی ایسی حالت پہ پہنچ گیا تو میرے گھر میں کوئی دسترخوان لے کے آئے ایک آدھ دفعہ تو ٹھیک ہے، پھر بقیہ تو پورا محلہ دیکھتا آ گیا جی منگتے گھر آ گیا. تو آج کل طعام مسکین کا معنی ہوگا کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیں، جائز کیش میں، ایزی پیسے میں، وہ اپنی ضرورت کی چیزیں عزت اور خودداری کے ساتھ لے سکے. آپ نے طعام مسکین کے نام پر اس کی خودداری کا جنازہ اگر نکال دیا تو انشاءاللہ کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا. اللہ کے ہاں پکڑ کا بھی اندیشہ ہے کہ جو اپنے لیے آپ نہیں پسند فرماتے تھے کہ جناب میرے گھر کو دروازہ کھٹکھٹا کے آ گیا، کھانا آ گیا جی لے لو، تو ہمیں ایک کمانے والے حلال بندے کو نہیں پسند تو اس کو کیسے ہوگا. اور دوسرا اس سے اس کی عادتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، اس لیے حضور اللہ تعالی مسکین. تو یہاں فرمایا فویل للمصلی، ایسا نمازی جو اپنے نماز کے ان تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو یہاں بھی پتہ چلا کہ نماز معاشرے کے اندر بہترین اخلاق پیدا کرتی ہے، غریب پروری پیدا کرتی ہے، غریب سے محبت پیدا کرتی ہے. ہاں اگر آپ کو غریب سے، ہر انسان سے ہونی چاہیے لیکن اسپیشلی غریب سے محبت، وہ آزمائش ہے کہ اس کے حالات اچھے بھی نہیں ہوتے، اس کے کپڑے بھی اچھے نہیں ہوتے، گرمی ہو تو بو بھی آ رہی ہوتی ہے، بچہ چھوٹا ہو تو اس کی ناک بھی بہہ رہی ہے، اس بچے سے ایک صاف ستھرے گول مٹول پیارے سے بچے اور جناب وہ گاڑی سے نکلے آؤ منہ آؤ چنے، اور ایک غریب کا بچہ، تو اس سے پیار کریں نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو میرے بندوں سے کیا محبت ہے، اور غربت کے باوجود کیا محبت ہے، اور میری وجہ سے اس کو محبت ہے. اللہ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کیا پتا کہ وہ گردن، وہ بوجھ، وہ کیا ہے، اللہ، وہ گھاٹی کیا ہے، وہ مشکل مرحلہ کیا ہے، وہ سٹیپ کیا ہے زندگی کے. فک رقبہ، کسی کی گردن چھڑا دینا، گردن چھڑا دینا، اس کا قرضہ کم کر دینا، اس کے پرابلم کے اندر ڈوبا ہوا. آج کل کے حالات میں کہیں گے اس کا بل بہت زیادہ آ گیا، اگر بے احتیاطی کی وجہ سے بل آیا پھر نہیں، پھر اس کی عادتیں خراب کر دی. اگر وہ احتیاط بھی کر رہا ہے پھر بھی بل زیادہ آئے گا، چلو بل دے دیا بھائی، یہ اس کی سپورٹ. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور تنگی والے دن جب حالات اچھے نہ ہوں اس وقت اس کو کھانا کھلانا. اللہ، یتیما ذا مقربہ، وہ مسکین ذا متربہ، اور وہ یتیم ذا مقربہ جو مشکلات کا شکار ہے. اللہ، معاشی مشکلات، گھریلو مشکلات، خاندان کے اندر اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا کہ اس کی کون سی جائیداد ہے، اس کا باپ کیا چھوڑ کے گیا، اس سے پیار کرنا. آگے فرمایا او مسکینا ذا متربہ، یا وہ محروم، وہ دبا ہوا، وہ مستضعف جو مٹی میں رول رہا ہے. اللہ، تربہ کہتے ہیں مٹی کو، متربہ مٹی سے آلودہ، یعنی حالات اس کے بالکل ہی کمزور اور ختم ہو گئے، اس کی شخصیت ہی ختم ہو گئی، رومی بھی نہیں. ایسے کو اٹھانا، یہ ہے نماز. اللہ، ہم سوچیں اگر اس طرح کے ہم نمازی بنیں تو ہمارے آس پاس اور ہمارے گھروں میں ہمارے رشتہ داروں کو، غریب کو کتنا حوصلہ ہو. سوال ہی نہیں. ہم دیگیں کھڑکائیں گے کیونکہ دیگ نظر آ رہی ہے سب. اب تو ایسی سنگ دلی پھیل گئی ہے، جو ہی بندہ مرتا ہے تو لوگ بھی کھانے میں کیا مینیو کیا کھانے کا، اور ملے دار اور قریبی دوست سب سے پہلے کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے ڈکارے مارنے کے. صفاقی یاد رکھیے، جو بندہ اب سفر کر کے نہیں آیا اس کے لیے وہ کھانا جائز بھی نہیں، وہ تو مسافر کے لیے ہے، بیچارہ اچانک آیا اس کے لیے پرابلم. یا ان گھر والوں کے لیے ہے جو 2-3 دن پکا نہیں سکتے اپنی اس پریشانی کی وجہ سے، ہم ایسے ٹکار مار رہے ہوتے ہیں بلکہ گھر کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں. صفاقیت بہت سی. اب تو ایک اور صفاقیت ہے کہ بندہ مر رہا ہو. آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ٹرین میں دیکھا کہ وہ بندہ کو بیچارے کو آگ لگ گئی ہے اور ٹرین میں، اور سب لوگ اس کی مووی بنا رہے ہیں، یعنی 5-6 بندے مووی بنا رہے ہیں اور کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا، اس کی آگ نہیں بجھا رہا. ہم درندے ہیں 2 ٹانگوں والے.
کیا ہیں؟ 2 ٹانگوں والے درندے ہیں، چلتے پھرتے درندے ہیں۔ فرمایا کہ یہ درندوں کی عبادتیں اللہ نہیں قبول کرتا، معاف کیجیے، فویل للمصلین۔ تو آپ کی معاشرت اچھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے 2 عورتوں کی مثالیں دی، کہا کہ ایک عورت ہے بہت عبادت گزار، بہت نیک، بڑی وظیفے کرنے والی، بڑی نفل پڑھنے والی، جمعے میں بھی بیٹھ کر یہ کرنے والی، یہ بے ادبی ہے۔ فضائل اعمال کی تعلیم ہو، جمعے کی تعلیم ہو، جو اپنا وظیفہ کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، وہ ساری جو نماز اور چیز ہے اس کی بے ادبی کرتا ہے، اس طرح کرنے والی ہوں اس کا۔ اور بڑے نفل، آج کل وظیفے بہت ہیں، قرآن نہیں پڑھنا، سمجھنا نہیں ہے، لیکن وظیفہ اسی آیت کا، تو اس طرح کی عبادت، لیکن اس کے اخلاق سے پورا محلہ ہی تنگ ہے، خاوند تنگ ہے، بچے تنگ ہیں۔ اور دوسری عورت ہے وہ اپنے فرائض پورے کر رہی ہے دینی عبادات کے لحاظ سے، لیکن اس کے اخلاق سے لوگ مطمئن ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو پہلی کثیر العبادات اور برے اخلاق والی تھی وہ جہنمی ہے، اور جو فرائض کرنے والی اور اپنے اخلاق سے اذیت دینے والی نہیں ہے وہ جنتی ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو عبادات انسان کے اندر چینج لائیں، انسان کے اخلاق کے اندر چینج لائیں۔ مثلا ہم اچھلے میں بیٹھے ہیں تو یہاں اگر تاجر ہیں تو جس نے کوئی چیز لی ہے اور دوسرے دن واپس کرنے آ گیا تو اللہ، دکاندار کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں، توبہ توبہ۔ جیسے کوئی دشمن اسلام آ گیا، دشمن خاندان آ گیا تو صبح صبح ہی آ گیا، پھر اگر کسی وجہ سے اس کو کچھ کہہ نہ سکے تو اس کو ٹالنا ہے، اس کو کوئی اگلی ڈیٹ دے دینی ہے، جو چیز وہ لایا اس میں سے 10 خامیاں نکالنی ہیں، 2 خامیاں ہیں اس کی ڈیٹیکشن کر لیں، ٹھیک ہے بھی یہ میری چیز تھی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا نا، ہمیں اپنی اپنی مرضی کا اسلام پسند ہے بس، اور جو ہی ہمیں دنیا میں جنت کا ٹکٹ مل جائے، یہ دین اس طرح نہیں، یہ ایک جامع دین ہے، کثیر الجہاد دین ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس کے مختلف رخ ہیں، اس کے اندر عقیدے کا درست ہونا بھی ضروری ہے، اور عقیدے کی بنیاد صرف قرآن اور سنت متواترہ پر ہے، یہ گپوں پر، یہ خوابوں پر، یہ کشفوں پر، یہ بابوں کی فلاں پر عقیدے نہیں بنتے۔ عقیدوں کی اساس قرآن اور سنت متواتر ہے، اور اس کے بعد آپ کے فرائض درست ہوں، آپ کے اخلاق درست ہوں، آپ کے معاملات اور معاشرت درست ہو، نجات کے لیے اتنا کافی ہے۔ عقیدہ غلط ہے اور آپ دیگے بانٹ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا تسبیحاں کھڑکا رہے ہیں اور عقیدے کا پتہ ہی نہیں، شرک کہاں گیا، نبی کے ادب اور بے ادبی کی حدود کا آپ کو نہیں پتہ، کوئی چیزیں قبول نہیں۔ تو دین اس پورے سسٹم اور اس پوری اجتماعیت کا نام، اور جو شروع میں آیت پڑھی تھی کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ جو نماز اور صبر ہے یہ انسان کو باوقار آنریبل پرسنالٹی بناتے ہیں، باوقار شخصیت بناتے ہیں، ذرا سی تکلیف پر وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، اور ذرا سی محرومی پر وہ واویلا اور گلہ نہیں کرتا، آج تو یہ ہو گیا اور بس بیڑا غرق ہو گیا فلانی۔ یہ ایک نمازی بندے کا کام نہیں۔ نمازی بندہ چھوٹی موٹی محرومی کو سہ جاتا ہے، بڑی محرومی پر بھی وہ واویلا نہیں کرتا، وہ ماتم نہیں کرتا، وہ کپڑے نہیں پھاڑتا، ہائے یہ ہو گیا، 4 بندے اس کو پکڑ رہے ہیں، گھنٹے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہی تو بے صبری کا وقت تھا جو نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں شروع میں خبر ملے تو تمہارا تاثر کیا تھا، اس وقت کیا تھا، اس وقت میں۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی اپنا مراقبہ یعنی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ نعمت چھن گئی، لیکن اے اللہ میں تجھ سے دل میں سوچے کہ میں اللہ سے راضی ہوں کہ نہیں راضی۔ اگر نعمت چھننے سے پہلے جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا، نعمت چھننے کے بعد اس تعلق میں کمی آ گئی تو عبادتیں قبول نہیں ہوئی، روحانیت کے لیول نیچے ہو گئی۔ اور اگر محرومی کے باوجود کہا کہ نہیں اللہ میرے ساتھ اس سے بڑی آزمائش بھی آتی تو میں اس قابل تھا، تو نے بہت فضل فرما کے چھوٹی آزمائش پہ رکھ لیا، میں اس قابل ہوں گا، تو پھر سمجھ لیں کسی نہ کسی حد تک اطمینان ہے۔ امام الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ کہ جب ان کی بحری کشتی، ان کی جو شپنگ کمپنی تھی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رزق حلال کمانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا یہ دین کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اور عالم اسلام کے بڑے متمول اور بڑے تاجروں میں سے تھے۔ آج کل جتنا دیندار ہوگا وہ جیب سے اتنا ہی خالی ہوگا، یہ بھی نہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی کشتی ڈوب گئی ہے تو کہا الحمدللہ، کچھ دیر یا دنوں بعد پھر بتایا نہیں جو بچ گئی ہے تو کہا الحمدللہ۔ اس کو جب سمجھ نہ آئی تو کہا کہ جب پہلی دفعہ کشتی ڈوبنے کی اطلاع ملی
تو میں نے اپنے دل کا مراقبہ کر کے محاسبہ کیا کہ جب یہ نہیں ڈوبی تھی تو تب میرے اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق تھا، اس نعمت کے چھیننے کے بعد وہ تعلق کمزور ہوا، وہ شکر کے بجائے شکوے میں بدلا۔ جب دل کا جائزہ لیا تو وہاں ایسا نہیں تھا، پہلے والا ہی تھا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، صدمے پر الحمدللہ نہیں کہنا۔ آج کل یہ بھی ایک بڑا تقوی کا بخار چڑھ گیا کہ صدمہ ہو تو کہو الحمدللہ، قطعاً نہیں۔ ایک بڑے بزرگ ہیں، لاکھوں کے مرید ہیں، وہی بیان، صدمہ آئے تو کہو الحمدللہ، نہ صدمہ آئے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ۔ قرآن ہے بھائی۔ تو کہا کہ یہ میں نے اپنے دل کو دیکھ کے کہا کہ الحمدللہ، لوگوں کو نہیں سمجھا۔ اور جب دوبارہ ملا تو میں نے کہا کہ جیلانی یہ تیرا کمال ہے کہ اللہ نے تیرا مال بچا لیا۔ تو دل کو دیکھا تو کہا نہیں جیلانی تیرا کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ کیفیت ہے۔ تو نماز اور عبادت انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دے، اس کو باوقار بنا دے۔ اس کا کوئی چیز چھن جائے تو واویلا کرنے والا، اس کو کچھ سمجھائے تو کہ ہاں بھائی اب ٹھیک ہے، ہمیں کچھ سمجھائے ہمیں چڑ ہوتی ہے ایسی کہ تیسی، اس کا جملہ پورا ہو تو پھر ہم جو ریورس گیئر لے کر اس کا حشر کرتے ہیں۔ اور وضو کرتے ہیں وقت بھی نماز کے اندر کہا کہ جب وضو کریں تو اس کو بھی احتیاط کے اندر، اور وضو کے اندر تقویٰ پتہ کیا ہے؟ باریک تقویٰ ہے، یہ نبی والا بتایا ہوا تقویٰ نہیں میں بتا رہا ہوں۔ کہا آج کے بزرگوں نے جب پانی کی قلت ہے، جتنی چیز کی نعمت کی قلت ہو تو اتنی نعمت کی قدر دانی بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا آج وضو کا ایک تقویٰ یہ ہے کہ مسح کرتے وقت آپ ٹوٹی باندھ کریں۔ اگر مسح کرتے وقت ٹوٹی باندھ نہیں کر رہے تو یہ بے احتیاط طبیعت کی علامت ہے، اور بے احتیاط بندہ کبھی اللہ کے قرب کی منازل کم طے کرتا ہے، طے تو کرتا ہے کم طے کرتا ہے۔ پانی اسی طرح یہاں تک لکھا ہے فقہ میں کہ آپ کی رکعت بھی رہ رہی ہے تو آپ مسجد سے بھاگتے ہوئے نہ آئیں، باوقار طریقے سے۔ اور اسی طرح کہ لوگ آتے ہیں پانی یہاں سے بہ رہا ہوتا ہے اور آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی مومن کو، دوسرے مومن کو اذیت دینا ہے اور مسجد کی بھی بے ادبی کرنا ہے۔ پانی بہ رہا ہے، اول تو وضو گھر سے کر کے آئیں گا، یہ ایمرجنسی کے لیے ٹوٹی ہے، اور آئیں تو اپنے پورے جسم کو اس طرح وضو کرتے، اگر آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے سارے، غسل وضو کا پتہ نہیں، تو یہ بھی آپ نے پانی کی بھی قدر نہیں کی اور پانی کا ادب بھی نہیں سیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین بھی سکھایا ہے اور ادب بھی سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ حضور کے کزن ہیں ابن عباس، وہ کھانا کھا رہے تھے تو مشترک کھانا تھا، ادھر سے بھی کھا رہے ہیں، تو ان کو پکڑا ثم کلی، اور پھر کہا کہ بچے پیار سے دیکھو، اور کہا کہ اپنے سامنے اللہ کا نام لے اور اپنے سامنے سے کھا۔ ایک ہی برتن ہے لیکن سکھایا، آداب سکھایا۔ تو مسجد کے اندر بھی وضو کرتے وقت پانی ادھر سے ادھر کرنا، کئی لوگ وضو ایسے کرتے ہیں کہ ساتھ بھی ماشاءاللہ ساتھ والوں کے کپڑے ہیں، ادب ہے۔ اسی طرح جب آپ چل رہے ہوں تو اتنا پانی پاؤں میں ہے کہ وہ جگہ گیلی ہو گیا، دوسرا شریف آدمی آیا تو وہ پھسلنے کے قریب ہو گیا، اور کئی تو میں نے یہاں پھسلتے دیکھے ہیں نیک لوگوں کے وضو کے پانی سے۔ تو بھائیو اس میں بھی احتیاط کریں، زندگی پوری کی پوری احتیاط کا نام ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ کا معنی یہی ہے کہ نماز آپ کو باوقار انسان بنا دے، اور نماز انسانیت کا درد پیدا کر دے، نماز فحاشی اور برائی سے روک دے، نماز ہماری معاشرت کو حسین تر بنا دے، ہمیں دوسرے کا احساس پیدا کر دے۔ کسی کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف مجھے اپنے دل پر محسوس ہو۔ آخر میں نے ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ یہ جو آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی دوسری رائے ہے، ظاہر ہے ان کی رائے میں وزن بھی ہو سکتا ہے، دلائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح فلسطینی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور عالم اسلام جس طرح غفلتوں میں بے حسی میں سویا ہوا ہے، اور اس نے اعداد و شمار پڑھ رہے تھے کہ پچھلے 10-12 سال میں ان کے 1 لاکھ سے زیادہ بندے اسرائیل مار چکا ہے، دو چند کر کے، اس پر ہمیں نہیں آئی۔ اب انہوں نے ہمت کی ہے اور جو کچھ انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اسرائیل کو پوری دنیا میں ظالم بنوا کر، اسرائیل کو پوری دنیا میں جس طرح ننگا کر کے اور اسرائیل کی عظمت کو پارا پارا کر کے، اس کی دہشت جو پھیلی ہوئی تھی اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنا بھی ہو گیا تو یہ بھی ان کی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کریں۔ وہ بندہ جو رات کو کوئی چوہا آ جائے تو اس کا دل اوپر آ جاتا ہے، کیا ہو گیا، وہ فلسطینیوں پر تبصرہ کر رہا ہے، شرم کرنی چاہیے۔ ایسے موقع پر صفاقی کا مظاہرہ ہے
کہ ان کے جہاد کا مذاق اڑانا اور یہ کہنا کہ یہ نہ کرتے تو وہ ہوتا. اور یاد رکھیے یہ جو جہاد ہے اس کے بعد سیاسی ٹیبل پر آدمی مذاکرات کر سکتا ہے، ورنہ تو وہ غزہ کے دوسرے ویسٹ بینک والے وہ بیٹھے ہوئے. تو اس لیے جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے وہ زمین کا مسئلہ بھی ہے، ہمارا آئینی مسئلہ بھی ہے، لیکن جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ بھی ہے. اگر سعودیہ پر حالات برے ہو جائیں اور وہاں کے لوگ اگر یہودیوں کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں تو ہم کہیں گے ہمیں اس سے کیا نہیں، ہماری تو نماز ادھر ہے، اسی طرح وہ بھی قبلہ ہے. تو اس لیے ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کرنا اور ایسی چیزوں کا بائی کاٹ کرنا. کہتے ہیں جس بائی کاٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بائی کاٹ سے جناب من ایک فرق پڑتا ہے اور کچھ بھی نہ پڑے، حالانکہ اور فرق بھی پڑتے ہیں، کیلکولیٹڈ دنیا ہے، بہت فرق پڑتے ہیں کمپنیز کو، لیکن ایک فرق پڑتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی گواہی ظالم کے حق میں ہے یا مظلوم کے حق میں. بس اگر وہ چیز نہیں خریدی اس لیے کہ وہ ظالم کے ساتھ میں اللہ نہیں ہوں تو شاید اللہ اس گواہی پر ہماری بخششوں کے فیصلے فرماتا. وہ جو ایک ضعیف سی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو وہ ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں آ رہا تھا، وہ کہا اس سے تو ابراہیم کی آگ نہیں ڈوبے گی تیرے اس سے. انہوں نے کہا ڈوبے گی یا نہیں ڈوبے گی، لیکن میں لکھا جاؤں کہ میں ابراہیم کے ساتھیوں میں سے تھا، میں اہل توحید میں سے تھا. اللہ اکبر. تو آج ہم بھی لکھے جائیں کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں تھے، ہمارے دل اور ہماری محبتیں اور ہماری زبانیں اور ہماری ہمدردیاں اور ہمارے دلائل مظلوموں کے ساتھ. یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں یا بھلے ہیں ہم بھی دو چار قدم تیرے ساتھ چلے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہمارے حالات بہت برے ہیں کہ عرض فلسطین پر اتنا بڑا